بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پرویز صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، آنکھ میں دوائی ڈالنا اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ محترم المقام جناب پرویز اختر صاحب، آپ کا میں نے سوال ریپیٹ کیا اور اس کے اوپر اپنی رائے حاضر خدمت ہے۔ مسواک کرنا روزے کی حالت کے اندر جائز ہے، خواہ مسواک خشک ہو یا تر ہو، اور اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے باقاعدگی کے ساتھ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی السواک للصائم، اور روزے دار کے لیے مسواک کرنا۔ ایسے ہی امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی باب قائم کیا ہے۔ ایسے ہی امام ابو داؤد نے بھی ابو داؤد شریف کے اندر مسواک کا باب قائم کیا ہے اور دلیل بھی ذکر کی ہے۔ عامر ابن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا اخسی یتسوق، میں نے اتنی مرتبہ حضور کو رمضان المبارک کے اندر مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسواک کرنا روزے کی حالت کے اندر بالکل درست ہے، اور یہی نظریہ ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، یا امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، جیسے آپ کا اصول ہے کہ وہ ائمہ فقہا کے یعنی مذاہب اربعہ یا دیگر مذاہب کو ذکر کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسواک خشک ہو یا تر ہو، سارا دن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی روزے دار صبح بھی، دوپہر کو بھی، سیکنڈ ٹائم بھی مسواک استعمال کر سکتا ہے۔ اور آپ نے یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھی ہے، اور اس کی تردید کی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار سیکنڈ ٹائم یعنی ظہر کے بعد مسواک نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دن کے کسی حصے میں بھی آپ مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے نزدیک مسواک کرنا مکروہ ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے زمانے کے اندر منجن بھی آ گیا ہے اور ٹوتھ پیسٹ بھی آ گیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، ایک لیکوڈ دوائی ہوتی ہے جس کو برش کے اوپر لگا کر دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، لیکن ہم نے جو اقسام اپنے ملک میں دیکھی ہیں، اپنے پاکستان میں، وہ اکثر اقسام ایسی ہیں کہ جن کو آپ استعمال کریں تو وہ آپ کے گلے کے اندر اتر جاتی ہیں۔ میڈیکیم لے لیں، یا اسی طریقے سے آپ کولگیٹ کو لے لیں، اسی طریقے سے آپ سینسوڈائن کو لے لیں، یا اور مختلف جو انگلش ٹوتھ پیسٹ کو لے لیں، ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، تو ان کو آپ اگر برشی کے اوپر استعمال کریں تو وہ فوراً آپ کے حلق کے اندر، اور بعد میں آپ بار بار گلے کو صاف کریں گے تو اس کے اجزاء آتے رہیں گے۔ اس لیے یہ چونکہ فقہائے قدیم کے زمانے کے اندر یہ لیکوڈ اس طریقے سے نہیں موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے کہ جس چیز کے اجزاء حلق کے اندر جائیں اور وہ روزے کو توڑ دیتی ہے، اور وہ روزے کو مکروہ، اور مکروہ کو انہوں نے
مطلق ذکر کیا ہے، جیسے امام شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی کے اندر، یعنی رد المختار اور در مختار جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام قاسانی رحمہ اللہ نے البدایہ والثنایا کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ چونکہ لیکوڈ جو ہے اندر جاتا ہے اور ہمارے اندر جا کر یہ اس کے اجزاء پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ پانی بھی جاتا ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے چونکہ ہمارے معدے کے اندر یہ چلا جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے حلق کے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہیلر جو دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی دوائی ہوتی ہے، اور وہ منہ کے اندر رکھ کر اس کو پمپ کیا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ دوائی محسوس ہوتی ہے، اور دمے کا جو مریض ہے اس سے اس کو افاقہ ہوتا ہے، یعنی اصلاح بدن ہوتی ہے، اور چیسٹ کے اندر یہ جو نالیاں ہیں ان کو راحت ملتی ہے، اور یہ دوائی بھی چونکہ اندر جاتی ہے تو انہیلر سے بھی روزے کے فساد کا جو ہے نا وہ حکم ہوگا کہ روزہ اس سے فاسد ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی دوا انہیلر کے اندر ہو کہ جیسے یہ مٹی ہوتی، گرد و غبار ہوتی ہے، اور باقاعدگی کے ساتھ اس دوائی کے اوپر تحقیق ہو کہ وہ اندر نہیں جاتی بلکہ اس کی صرف خوشبو جاتی ہے، تو خوشبو جانے سے پھر انہیلر استعمال کرنے سے خوشبو اگر دوائی کی جاتی ہے تو اس سے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقاعدگی کے ساتھ اس کا ایک اصول موجود ہے جس کو تحفۃ الاخوذی شرح ترمذی کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جو چیز داخل ہو نا، داخل، اس دخول سے مراد ہے کہ دخول شیء بعینہ من منفذ الی الباطن لا وصول اثر شیء من المسامحات الی الباطن ولذا لا یفتر العطر ونحوہ۔ یہ باقاعدگی کے ساتھ تحفۃ الاخوذی کی عبارت ہے کہ اگر کسی چیز کا اثر جائے نا، اثر، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر انہیلر کی دوا، جو کہ میں نے جو انہیلر کو دیکھا ہے، یا جن ڈاکٹر صاحبان سے یا جن میڈیکل ماہرین سے گفتگو کی ہے، ان سب نے کہا ہے کہ نہیں جی، اس کے اجزاء ہوتے ہیں جو اندر جاتے ہیں اور وہ دمے کے مریض کو راحت دیتے ہیں، اس کو سکون ملتا ہے اس سے، اور وہ باقاعدہ ایک دوائی ہوتی ہے جو پمپ کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دوائی خوشبو والی ہو اور اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا انہیلر جدید آ جائے اور میڈیکل کی دنیا کے اندر اس پروسیس کو مزید ایڈوانس کر دیا جائے، تو پھر اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، پھر انہیلر سے ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، اگر یہ موجودہ جو انہیلر ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم، آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چونکہ آنکھ کے اندر ہم سرما ڈالتے ہیں، تو سرما ایک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کے ڈالنے سے، اور اسمد سرما جو ہے، اسمد، اس کو حدیث کے اندر مروحہ، جس کے اندر خوشبو بھی ڈالی جاتی ہے، خوشبو والا سرما ہوتا ہے، اس کو آنکھوں کے اندر لگایا جاتا، اس کا ذائقہ حلق کے اندر صحابہ کرام لگاتے تھے، اور اس کے اوپر بھی باقاعدگی کے ساتھ ابواب موجود ہیں، اور ان ابواب کو بھی امام ترمذی اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدگی کے ساتھ عنوان کے طور پر لکھا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت انس بن مالک کی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے اور آپ روزے دار ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی آنکھ کے اندر دوائی ڈالتا ہے، وہ قطروں کی صورت کے اندر، سرما جو ہمارے پاس پاؤڈر کی شکل کے اندر ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جس چیز سے ٹوٹتا ہے اس کو بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ ہاں، کچھ علماء نے اس کو سرما لگانے کو مکروہ لکھا ہے، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ۔
سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی سرما لگانا مکروہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے نزدیک سرما لگانا جائز ہے، اور ان کی دلیلیں وہی ہیں جو ابھی میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سنائی ہے، اور اسی طریقے سے امام اعمش نے نقل کیا ما رأیت احدا من اصحابنا یقرأ القفل للسائب وکان ابراہیم یرخص۔ امام اعمش فرماتے ہیں ہمارے کوئی بھی ایسے صاحب نہیں ہے جو سرما لگانے کو روزے کی حالت کے اندر مکروہ کہتے ہیں۔ امام ابراہیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اندر رخصت دیا کرتے تھے کہ آپ سرما لگا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا آپ نے سوال کیا ہے ڈرپ لگانا، اور ساتھ ہی مجھے ایک مفتی صاحب کا انہوں نے یہ بھیجا ہے، کیا نام ہے، کلپ بھی، کہ وہ کہتے ہیں ڈرپ نہیں، ڈرپ لگانے سے یا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈرپ آپ بے شک کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ لیں، میڈیکل اسپیشلسٹ سے، کہ جو ڈرپ ہوتی ہے وہ اس کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے، کتنا گلوکوز ہوتا ہے، اور کتنا دیگر اشیاء اس کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری منفذ کے ذریعے نہیں بلکہ اصلاح بدن کے لیے جو جدید طریقہ اس کا آ گیا جی، سوئی کا اور رگ کے ذریعے سے اس کو انسان کے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مریضوں کو کھانا کئی دن نہیں ملتا اور ان کو یہ ڈرپ لگائی جاتی ہے، ڈرپ کے ذریعے سے ان کی غذائی قلت کو پورا کیا جاتا ہے، ان کے پانی کو پورا کیا جاتا ہے، تو یہ اصلاح بدن کرتا ہے، لہٰذا ڈرپ لگانے سے بھی انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔